بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ یہاں بیٹھا ہوں دلی میں۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کچھ شرک کے بارے میں، کیونکہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے تو سمجھتے ہیں کہ شرک بہت بری چیز ہے، لیکن تقریباً سارے ہی مسلمان شرک مبتلا ہیں، کیونکہ جانتے نہیں کہ شرک کیا ہے۔ تقریباً سارے ہی مسلمان، حتیٰ کہ عرب لوگ بھی اور نان عرب بھی لوگ۔ دیکھیے پہلے تو یہ سنیے کہ سورہ النساء میں آیت نمبر 48 قرآن کی سب سے سخت آیت سمجھتا ہوں اس آیت کو، جو سورہ النساء کی 48 وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ شرک کے سوا دوسری چیزوں کو چاہے گا تو بخش دے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے، انسان ہزاروں کام کر سکتا ہے، ہزاروں کا ملین بلین، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن کلیئر تو یہ کرا کہ اگر یہ کچھ کیا کسی نے تو بخشا نہیں جائے گا۔ یعنی انسان کے پاس ملین سے ملین آپشن ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک کے بارے میں کہا کہ کوئی اگر شرک کرے گا تو بخشا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا کیا ہے؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی سخت آیت ہے، بالکل کپ کپا دینے والی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان مبتلا ہیں؟ کیونکہ جانتے نہیں کہ شرک کیا ہے۔ دیکھیے شرک کا کرائیٹیرین قرآن میں بتایا گیا ہے۔ شرک کا کرائیٹیرین کیا ہے وہ بتایا قرآن میں بتایا گیا ہے۔ وہ ہے بیسیکلی دو چیزیں۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ پتھر کا بنا ہوا اور اس کو ہم پوجا تو شرک ہے، نہیں، وہ تو ایک ظاہری چیز ہے۔ اصل شرک کیا ہے؟ اصل شرک ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگوں میں ہے جو کسی کو اللہ کا مد مقابل بناتا ہے، اللہ کا ایکول بناتا ہے، ان کی اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت خدا سے کرنا چاہیے۔ محبت کیا ہے؟ محبت مینس اسٹرانگ افیکشن، اسٹرانگ افیکشن۔ اسٹرانگ افیکشن اللہ کے ساتھ سوچتے جائز نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بیٹی کے لیے بھی۔ تو اسٹرانگ افیکشن کسی سے بھی ہو وہی شرک ہے۔ دولت سے ہو تب بھی شرک ہے، بیٹا بیٹی سے ہو تب بھی شرک ہے، کسی بزرگ سے ہو تب بھی شرک ہے، کسی درگاہ سے ہو تب بھی شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ایک آیت یہ، دوسری آیت یہ ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مومن وہ ہے جو نہیں ڈرا سوا اللہ کا۔ گیا اللہ دو چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کو دینا ہے، دو چیزیں، ایک ہے اسٹرانگ افیکشن، جتنی محبت وہ صرف اللہ کو دینا ہے، اور دوسرے خوف تمہارے کسی کو اپنا کنسرن بنانا، تو کسی اور کو کنسرن بنانا، صرف اللہ ہی کو آپ کو کنسرن بنانا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو اللہ کے ساتھ اور کو دینا ہے۔ اچھا کنسرن بنانے میں کیا ہے شامل؟ جتنے لوگ جاتے ہیں درگاہ، کس لیے؟ کوئی ان کو حاجت ہوتی ہے، کوئی ان کو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، اس کو لے کے سمجھتے کہ وہاں ہم چلے جائیں گے تو ہم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کا تخت کھل جاتا ہے، قدرت تو میرے پاس ہی جا رہا ہے، کوئی پتھر سے مانگنے کے لیے،
انسان سے مانگ لیتے. کیسے وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں؟ وہ لوگ جیسی صفائی کرتے ہیں ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں اللہ کا. یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ وہ جن کو آپ کافر مشرک کہتے یہی کہتے تھے اللہ زلفا، ان کو آپ کہتے ہیں بت پرست یہی کہتے تھے کہ ہم ان کو اللہ کے قریب کا وسیلہ بنا. یہ کہنا بھی کفر و شرک، کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یعنی خدا ہر وقت اویلیبل ہے تمہارے لیے، ڈائریکٹ خدا سے مانگو. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس نے یہی کہا کہ مجھے اسلام کی یہ بات پسند آئی، یعنی قرآن کی بات، کہ اس میں بندے اور خدا کے درمیان ڈائریکٹ تعلق قائم ہوتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی قبر، نہ کوئی درگاہ، ڈائریکٹ. اس لیے اسلام. تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ تو یہ پاتا ہے یہ اسلام. اور مسلمانوں نے قرآن کو رکھ دیا صرف ثواب کے لیے. اب قرآن سے دین نہیں لیتے، وہ دین تو الگ سے لیے ہوئی، تو اس لیے اس دن کو انہیں پتہ نہیں، اس دن کو انہیں پتہ نہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق کام ہوتا ہے انسان. تو دیکھیے یہ معاملہ سادہ نہیں ہے، معاملہ بہت ہی نازک ہے. ہمیں سرشت کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ سب باتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں وہاں سوال ہوگا کہ اسٹرانگ افیکشن تم کو اللہ سے تھا یا کسی اور سے تھا؟ تم نے اللہ کو اپنا کارساں بنایا یا کسی اور کو بنایا؟ تم نے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا یا کسی اور پر کیا؟ یہ سب پوچھا جائے. تو دیکھیے وشفل تھنکنگ بد بنی ہے، آنکھ بند کر جینا مت سوچیے، بلکہ بہت ہی زیادہ کاشس ہو گئی، کاشس، بہت محتاط، بہت محتاط. تو توحید کیا ہے اور شرک کیا، اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید یہ ہے یعنی وہ انسان واحد ہے یا مومن ہے جس کے اندر حب شدید صرف اللہ کے لیے، حب شدید یعنی اسٹرانگ افیکشن. یہ توحید ہے کہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے حب شدید اسٹرانگ افیکشن، اور دوسرے کہ صرف اللہ سے خوف ہونا، اللہ کو اپنا قسم ماننا. تو دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. یعنی ہر چیز میں ایک پری کنڈیشن ہوتی ہے، پری کنڈیشن. تو ایمان سے پہلے ایک چیز ہے وہ ڈسکوری، دریافت، اس کو معرفت کہا جاتا ہے. اگر آپ اللہ کو ایسی عظیم ہستی کے طور پر دریافت نہ کریں جس کی ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اللہ سے حب شدید بھی نہیں ہوگا آپ کو، اور خوف شدید بھی نہیں ہوگا، اسٹرانگ افیکشن بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کا قسم نہیں بنائے گا. تو سب سے پہلا کام کیا ہے جو ہم لٹریچر مطالعہ کرنے کہتے ہیں نا، اسی لیے لٹریچر کے ذریعے آپ اللہ کو دریافت کرتے ہیں. پوری ہسٹری میں 1000 سال میں کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی اللہ کے اوپر سوائے ہمارے مشن. کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی. کتابیں لکھی کس پر؟ فقہی مسائل اور قادیانی کے خلاف، منکر حدیث کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف. اسی ہمارا کو تو کھانا بھرا ہوا جس کو کہتے ہیں فرق باطل، یعنی باطل فرقوں کے خلاف ہزاروں لاکھوں کتاب، فقہی مسائل پر ہزاروں لاکھوں کتاب. اللہ کی عظمت پر کوئی کتاب، ایک بھی کتاب سوائے ہمارے مشن.
تو جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو دریافت کریں. اس دریافت کرنے کے لیے ہمارے لٹریچر کے سوا کہیں اور کتابیں نہیں. آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے آپ لوگوں کو مشورہ دیا میں نے کہ آپ لوگ جو ہیں ہماری کتابوں کو خوب پڑھیں، خوب پڑھیں. اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اور آپ کو وہ ایمان حاصل ہوگا جو that is based on discovery. وہ ایمان چاہیے جو کہ ڈسکوری پہ بیس کرتا ہو، یعنی معرفت پہ بیس کرتا ہو. معرفت، تو جب تک آپ کو معرفت کے درجے بھی ایمان نہ ملے تب تک یہ سب بھی چیزیں نہیں ہیں. یعنی اللہ کے لیے حب شدید، اللہ کے لیے خوف شدید، یہ بھی نہیں آئے گا. تو دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی اللہ وہ ہستی ہے ایک ہاتھ میں پوری زمین اس کی مٹھی میں، دوسرے ہاتھ میں پورا آسمان اس کا مٹھی میں ہے. لیکن لوگوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا بڑا آدمی ہے، اس سے کنٹریکٹ بنائیں گے ہمارا کام بن جائے گا. پورا درگاہ میں جائیں گے، وہاں ان کو ہم چادر چڑھائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. اگر ہم خوب پیسہ کمائیں گے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہوگا تو ہمارا کام بن جائے گا. یعنی کام بننے کے لیے دوسری پروسیس کی یہی اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا، یہی اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا کہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، زمین آسمان. اور انسان کا حال کیا ہے؟ وہ اپنا کام بنانے کے لیے یہاں بھاگتا، وہاں بھاگتا، وہاں بھاگتا. تو اگر آپ صرف اللہ کو بنائیں تو یہ توحید ہے، اور کسی اور کی طرف بھاگے تو وہ شرک ہے. آپ سوچیے کہ آیت جو ہے تقریباً سارے مسلمانوں پر اپلائی ہوئی. جب میں ایسا کہتا ہوں اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ مسلمانوں کو کسی مجلس میں جائیے، کسی مجلس میں، کسی جلسے میں جائیے، مسلمانوں کو کتاب پڑھیے، کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھیے، کسی میں بھی آپ مجھے بتا دیں کہ اللہ کی عظمت سے تذکرہ ہو. صرف یہ ہے کہ امریکہ ظالم ہے اور ہندو ظالم ہے، یہودی ظالم ہے، یہ سب رہتا ہے. یہ کہہ کر کے وہ جانتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے مسلمانوں کی بولی ایک ہی ہے، وہی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہماری ترقی کو روکا جا رہا ہے. ایک آ کر جانتے کیا کہہ رہے ہو؟ خدا ہمارے معاملے میں انڈیفرنٹ ہو گیا. سادہ بات نہیں ہے، تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ اہل ایمان کی ضرور مدد کرے گا. بار بار یہ کہا گیا اللہ اہل ایمان کی ضرور مدد کرے گا. اللہ جل اللہ کافی المؤمن سبیلا، اللہ اہل کفر کو یہ موقع نہیں دے گا کہ مسلمانوں کو اوور پاور کر لے، مسلمانوں کو زیر کر لے، مسلمانوں کو مغلوب کر دے. یہ جب کہتے ہیں سارے مسلمان تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ ہمارے میں ڈفرینٹ ہو گیا. جو وعدہ ہے اہل ایمان کے، وہ وعدہ ہمارے اوپر نہیں پورا ہو رہا ہے. تو اس بات کہ ہمارے ایمان مقبول نہیں اللہ کے یہاں. جب کہتے ہیں یہ بات تو کتنا سخت اس کا امپلیکیشن کتنا زیادہ سخت ہے. قرآن میں بہت ہی صاف صاف کئی آیتوں میں بات ہے کہ اللہ اہل ایمان کی ضرور مدد کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ان پر غالب نہیں ہونے دے گا. صاف صاف. اب مسلمان خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے پر غالب ہے، خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے پر غالب ہے. اور یہ یہی نہیں ہے، ساری دنیا آپ جہاں جائیے، یہاں سے لے کر امریکہ تک سب کے بولیے.
تو یہ بول کر کے وہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں انڈیفرنٹ ہو گیا. کتنی خطرناک بات. اگر انڈیفرنٹ ہو گیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کا گر پڑنا چاہیے. آپ کے بولی کا جو رزلٹ ہے وہ یہ کہ خدا انڈیفرنٹ ہو گیا تو آپ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ مسجد میں جا 100 برس تک نمازی پڑھتے رہیں جب تک اللہ کو راضی نہ کرے. تو دنیا میں جو میں نے کہا کہ صرف اس کا نام ہے کسی اور چیز کو آپ اپنا کنسرن بنائیں تو وہ ڈبل نقصان ہوتا ہے. اب میں تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کو کنسرن بنایا جائے. دوسرے کسی کو ملنے والا بھی نہیں. جس کسی اور کو آپ کنسرن بناتے ہیں تو ڈبل نقصان کرتے ہیں. ایک تو کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو آپ کنسرن بنائیں, دوسرے کسی کو ملنے والا بھی نہیں. تو دیکھیے اسی کو اپنا مشن بنائیں آپ لوگ کہ دنیا کو بتائیں کہ تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہاری زندگی کی کامیابی کس چیز میں ہے, اللہ تعالیٰ کے طرف سے کیا پوچھا جائے گا, تم کیا کرو گے تب تم کو جنت میں جگہ ملے گی. یہ سب جو بیسک کوشچن زندگی اس کے بارے میں بتاتا ہے. اسی کو اپنا مشن بنائیں. مشن تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں اور زندگی کو بامقصد بنائیں. بامقصد کہ اللہ کے رضا کے مطابق دنیا میں رہیں اور آخرت میں اللہ کے انعام آپ کو حاصل ہو. Thanks for watching this video. If you like this video, please like it, share it, subscribe it.